السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اس ویڈیو میں بی اے کی پوئم نمبر 7 دا ہنٹس مین وچ از ریٹن بائی ای لابری، اس کا ہم کوشچن ڈسکس کریں گے، دا یوز آف آئرنی اینڈ سسپینس ان دا پوئم۔ اس کا کوشچن کس طرح سے پیپر میں آ سکتا ہے، ڈسکس ان ڈیٹیل دا یوز آف دا ایلیمنٹس آف آئرنی اینڈ سسپینس ان دا پوئم دا ہنٹس مین۔ First of all, we will talk about irony. What is irony? Irony is a literary device to tell us what unexpected and tragic things are in store for us. It shows the reversal of a situation. It aims at revealing to us a course of events or condition which has the opposite result from what is expected. آئرنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے مستقبل میں کیا لکھا گیا ہے اور کون سی غیر متوقع صورتحال ہماری منتظر ہے۔ یہ کسی صورتحال کے الٹ کو بیان کرتی ہے، یہ ہمارے سامنے کسی صورتحال یا ایسے واقعات کو بیان کرتی ہے جس کے نتائج اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ڈفرنس بٹوین ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو کہ وہ اصل میں ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو پوئم کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دا ہنٹس مین کاغوا واز اے گریٹ ہنٹر۔ انسٹیڈ آف ہنٹنگ اے نیو پرے ہی ہمسیلف بیکمز اے وکٹم آف ہز کروئل فیٹ۔ وہ ایک عظیم ہنٹر تو تھا، لیکن کسی نئے شکار کو شکار کرنے کی بجائے وہ اپنی قسمت کے ہاتھوں خود ہی شکار ہو گیا۔ دا ٹاکنگ اسکل وچ واز اے سورس آف amusement becomes the cause of death. ٹاکنگ اسکل جو اس کے لیے سورس آف امیوزمنٹ تھی، اس نے تو کہا کہ میں کنگ کے پاس جاتا ہوں، جا کے وہاں کے لوگوں کو سب کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک بڑی ہی اسٹرینج انبلیویبل اسکل کو دیکھا ہے اور میں اس کے بارے میں جا کے بات کروں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہی جو امیوزمنٹ کا سورس ہوتا ہے becomes the cause of his death. It is his ignorance about the naked realities of life that leads him to his ultimate ruin. زندگی کی ان تلخ اور عریاں حقیقتوں سے بے علمی اور عدم واقفیت اس کی بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ اب کاغوا میں کیا تھا، کاغوا لیکس وزڈم، اس میں حکمت و دانائی کی کمی تھی۔ The poem describes that he is a simple person. وہ ایک سادہ پرسن تھا، that's why he could not understand the message of the skull. He has good health. He is physically strong, but he lacks wisdom. Physically تو strong تھا، لیکن وہ mentally strong نہیں تھا۔ When he sees the talking skull, he is emotionally excited. جیسے ہی اس نے بات کرنے والی اسکل کو دیکھا تو وہ ایموشنلی ایکسائٹیڈ ہو گیا، جذباتی ہو گیا، اور جب ہم جذبات میں آ جاتے ہیں تو ہم بہت سی بے وقوفیاں کر جاتے ہیں۔ He must have control over his sentiments. اس کو اپنے سینٹیمنٹس، اپنے جذبات کو ضرور کنٹرول کرنا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہ کر سکا۔ He does not know that kings are not trustworthy people. He goes to the king and tells him about the talking skull. اب بادشاہ کے پاس وہ چلا گیا، اور جو کنگ ہے وہ ایسے تو بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چیز کو ریشنلی کسی بات کو دیکھے گا، اس کو پرکھے گا، تب جا کے وہ یقین کرے گا۔ The talking skull has told him about the reason of his death. He must have realized that the same loose and careless talk could have brought death to him. اسے پتا چلا کسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو گفتگو ہے اس کے لیے موت کا باعث بنی۔ He talks to the king. اس نے کنگ سے بات کی تھی in a carefree manner، بالکل carefree manners میں، and does not keep in mind the advice of the talking skull. اور جو بات کرنے والی کھوپڑی نے اس کو جو نصیحت کی تھی، اس نے اس کو مائنڈ میں نہ رکھا۔ This becomes the basis of irony in the story. اور یہی کیا ہے، یہی آئرنی ہے کہ جب وہ بادشاہ کو، جب وہ کنگ کو بتا رہا تھا اباؤٹ ٹاکنگ اسکل، تو وہ نہیں جانتا تھا کہ انڈائریکٹلی وہ
اپنی موت کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی کہ یہی جو بات وہ کہہ رہا ہے یہ اس کی موت کا سبب بنے گی. If he had been wise, اگر وہ عقل مند ہوتا, he must not have told the king about the talking skull, تو وہ کبھی بھی بادشاہ کو بولنے والی کھوپڑی کے بارے میں نہ بتاتا. سسپینس آف دا اسٹوری، ہم اسٹوری کا سسپینس دیکھتے ہیں. دا سسپینس آف دا اسٹوری از کوائٹ آبویس ان دا لاسٹ لائنس آف دا پوئم. پوئم کے لاسٹ لائنس میں جو سسپینس ہے وہ بالکل واضح ہے. ٹاکنگ brought me here. It was careless and loose talk which was responsible for the death of the talking skull. Loose talk, irresponsible talk, careless talk was the cause of the death of Hunter. This secret has been unfolded by the talking skull. اور یہ جو سیکرٹ ہے وہ ٹاکنگ اسکل کے ذریعے کھلتا ہے. کاغوا ڈز ناٹ فالو ہز ایڈوائس. کاغوا نے اس کی نصیحت پر عمل نہ کیا. He tries to learn the same secret at the cost of his life. اور اس نے یہ والا جو زندگی کا سیکرٹ تھا وہ اپنی زندگی کی قیمت ادا کر کے پایا. اس نے اپنی زندگی دے دی. جب وہ موت زندگی اس کی ختم ہوگی تب اس کو پتا چلا کہ irresponsible, careless جو ٹاک ہے وہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہے. This is the suspense of the story. The reader waits along for the end of Kagwa's stories. His story ends with the end of his life. اور اس کی سٹوری، کاغوا کی سٹوری اس کی لائف کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس نے اپنی زندگی کی قیمت ادا کر کے اس نے اس سیکرٹ کو پایا کہ ٹاکنگ brought me here، کہ irresponsible, careless talk اس کی ڈیتھ کا سبب بنی. Dear students, I hope that this video will be helpful for you.